السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ ایک ٹویٹر پہ چھوٹی موٹی کوئی کیمپین چلی ہے جس کا یوٹیوب پر بھی اور باقی دیگر سوشل میڈیا پر بھی کچھ مظاہرہ نظر آیا ہے کہ پی کے بہت سارے لوگوں نے یہ ٹویٹس کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ جی عمران ریاض تو چونکہ تھا پنجاب سے اس لیے عید پہ وہ گھر چلا گیا، علی وزیر کو کبھی کسی عید پہ گھر آنے کی اجازت نہیں ملی، دفعات جو ہے یا اعتراضات دونوں پہ ایک جیسے تھے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ دونوں پہ ایک جیسے نہیں تھے۔ علی وزیر صاحب جس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ایک بین الاقوامی انسانی نظریہ ہے، جبکہ عمران ریاض ایک قومی نظریے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس میں بڑا فرق ہے۔ قومی نظریے سے کسی قوم کے کسی فرد کو اختلاف نہیں ہوتا، لیکن بین الاقوامی انسانی نظریات ایک نہیں ہیں، کتنے ہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اسلامک ریاستی ڈھانچہ یا اس کے سماجی اقدار ویلیوز وہ ایک نظریہ ہے، ایک یہ ہے سرمایہ دارانہ نظریہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ سرمایہ دارانہ نظریے نے ہی کبھی دنیا میں اسلامی نظریے کو پوری طرح امپلیمنٹ ہونے نہیں دیا، اور یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے شروع ہونے سے ہی یہ آپس میں سرمایہ دار، چونکہ وہاں وہ ہب تھا مکہ کاروباری لوگوں کا، اور وہاں پہ خاص طور پہ خانہ کعبہ میں وہ بزنس کا ہی سارا سلسلہ تھا اور چڑھاوے بھی سارے، اور وہاں کے مجاوروں کو بہت فائدہ ہوتا تھا۔ تو ان کو سب سے پہلا نقصان تو وہاں پہ ان لوگوں کو ہوا تھا جن کو ناجائز کاروبار ختم کرنا پڑا، جن کو اپنی زکوٰۃ دینی پڑی، ناجائز زمینیں چھوڑنی پڑی، اور یہ سارا جو تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی پھر اختلافات شروع ہوئے، جو حضرت علی کی خلافت کے دور میں، اور حضرت عثمان کے ہوئے بڑھ گئے زیادہ، حضرت علی کے تو پھر اس کے بعد تو ڈیوائیڈ شروع ہو گیا اور واقعہ کربلا ہوا، اور اس کے بعد یہ چیزیں ایک طرف بادشاہت ہو گئی اور ایک طرف تبلیغ دین جو ائمہ طاہرین نے فریضہ اپنے ذمے، جن کے ذمے تھا بھی، اور انہوں نے کسی طرح کا کمپرومائز کیے بغیر وہاں کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی نفی کی ہمیشہ، اور اپنا صرف تبلیغ دین تک اپنے آپ کو رکھا۔ اور وہ سب سے زیادہ موقع اس وقت ملا جب عباسی اور اموی آپس میں بہت زیادہ جھگڑ رہے تھے، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو، حضرت امام باقر، ان کو ائمہ طاہرین کو اس میں ملا کہ وہ پوری دنیا میں اسلام کی صحیح روح کی تبلیغ کریں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تقریباً تمام امام جو تھے وہ شہید کیے گئے، اور ان میں سے بیشتر امام نوجوانی کی عمر میں ہی کر دیے گئے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی حکومت بادشاہتوں کو ڈر ہی ان کا ہوتا تھا کہ یہ سچ بولنے والے ہیں اور یہ سوال اٹھانے والے، وہ پھر شہید کیے جاتے رہے۔ تو اس کے بعد تو پھر اس طرح کی حقیقی روح والی کہیں کوئی جیسے عثمانیہ ہے، اس میں کچھ ادوار آئے اور اچھے آئے، اور پھر کہیں اکا دکا کوئی اور آئے، لیکن اس طرح اسلامی ریاست قائم نہ ہوئی۔ مسلمان بادشاہوں کی، مسلمان حکمرانوں کی ریاستیں قائم ہوتی رہیں، جیسے آج بھی مسلمان ملکوں پر مسلمان لوگ مقتدر حکمران ہیں، اسلامی حکمران جو ہے وہ کوئی نہیں نظر آتا۔ یہاں ہمارے ضیاء الحق صاحب نے بھی بڑا اس کو استعمال کیا تھا، نظام مصطفیٰ، یہ وہ ایک ڈرامہ تھا، اور ہم اسی لیے ڈرتے ہیں جب عمران خان بھی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے تو ان کے ارد گرد ان کی ٹیم کو دیکھ کے، ان کی نیتیں، ان کے کام، ان کی گفتگو، ان کا لیول جو ہے، ان کا مثلاً جو صحابہ کرام کا یا ائمہ طاہرین کا لیول تھا جنہوں نے وہ کر کے دکھایا، ہم تو اشر اشیر ہی نہیں ہیں، خاک ہی نہیں ہیں، تو پھر اس ٹیم کے ساتھ تو یہ حکومت ان کو چلانی مشکل ہو گئی، تو ریاست مدینہ چلانی تو وہ بہت مشکل کام ہے اور ان کسی کے بس کا نہیں ہے۔ اسی لیے تھوڑا سا مجھے اس پہ ہمیشہ وہ رہا ہے ایک کیا کہنا چاہیے کہ کنسرنز رہے ہیں میرے، کہ یہ نعرہ جو ہے کہیں صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ نہ ہو، اور لوگوں کے دلوں میں چونکہ یہ ہے، خواہش بھی ہو سکتی ہے، چونکہ بشریٰ صاحبہ کا میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کا تعلق صوفیاء کرام کی کسی ایسی جماعت سے ہے جو پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک سلامتی اور امن اور اسلامی پرچم کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ انہوں نے عمران خان کے ذریعے یعنی کہ ان کی شادی کا کسی طرح ارینج کر کے، اور پھر ایک بااثر مؤثر آدمی کو جو ہے وہ دین کی تبلیغ کی اور ان کو صحیح روح بتائی اور اپنا مشن بتایا، اور وہ لگ گئے اس پہ۔ یہ میرا ایک تھیسز ہے، آپ کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے ٹیکٹکس ہیں
یہ ایک سائڈ پہ بھی کر دیں تو نظریہ جو ہے اسلامی ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے اور سرمایہ دارانہ نظریہ، یہ ایک عالمی انسانی نظریات ہیں جس پہ اور اس وقت سب سے بڑا ہے ہی غلبہ صرف سرمایہ دارانہ کا نظام کا، کیوں اسی وجہ سے وہ دن بدن ہمارا جو انسان یعنی پوری دنیا کی معیشت برباد ہوتی جا رہی ہے، پوری دنیا آپس میں تقسیم کی طرف بڑھتی ہے، جنگیں مسلط کی جاتی ہیں، اور وہ سارا جو خلفشار اور یہ اس پورے یہ عالمی نظام کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کو سنبھالتے ہیں طاقت جن کے پاس ہے وہ ہیں سرمایہ دار، دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار، 100 فیملی ہیں یا 200 ہیں جتنے بھی ہیں، یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں، یہ مالیاتی ادارے، IMF وغیرہ، ورلڈ بینک، یہ چونکہ کنٹرول کرتے ہیں دنیا بھر کے یہ سرمایہ دارانہ نظام کو، تو پھر حکومتوں کو گرا لا ٹپکا، یہ ہر وقت لالچ، ہرس، لوٹ کھسوٹ اور مارو ماری اور انسانوں کو غلام بنانے اور 8 ارب آبادی کو تہس نہس کی سوچ، کتے بلے اور کیڑے مکوڑے سمجھ کے اپنا اختیار، اپنا اقتدار اور ناجائز منافع یہ ثابت کرنا ہے اصل۔ اب جو علی وزیر کا جو ہے نظریہ وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں مساوی حقوق ہوں، کوئی بالادست نہ ہو، کوئی زیر دست نہ ہو، کوئی بھیک مانگنے والا نہ ہو، کسی کے پاس اربوں روپے نہ ہوں، کوئی زمین نہ چاٹ رہا ہو، بیلنس ہو، یعنی کہ ہر انسان کو معاشرے میں، دنیا میں ہر انسان کو روٹی، کپڑا، مکان، بجلی، پانی، گیس، یہ چیزیں اس کو ملے ہی ملیں، علاج، تعلیم، یہ اس کا حق ہے، یہ ملے ہی ملیں۔ اس کے بعد جتنی جس کی ضروریات ہیں وہ رکھے اور وافر مقدار میں سرمایہ جو ہے وہ نہ ہو۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ فالتو پیسہ جو ہے وہ گند ہے، وہ لعنت ہے۔ پھر وہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے اگر وہی لاگو ہو جائے تو دنیا آسودہ ہو جائے، لیکن نہیں ہوتا۔ اسلام یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسانی فائدے کی بات ہے وہ سوشلزم میں بھی انسان کو اور عوام کے فائدے کی بات ہے، اسلام بھی کہتا ہے کہ ناجائز کسی کے ساتھ نہ کرو۔ یہ چونکہ سوشلزم جو ہے وہ صرف ایک معاشی نظریہ ہے اور باقی اقدار ویلیوز میں اتنا اس کو نہیں کرتا، اس پر غور و فکر یا اس پہ ایمفسس نہیں کرتا، جبکہ اسلام ایک ایک چیز کو وہ ضابطۂ حیات ہے، وہ اٹھنا بیٹھنا بولنا معاملات سارے اس میں سب میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو جو عمران ریاض کا جو ایک نظریہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں، فوج میری ہے، یہاں پہ جو بے انصافی ہوگی، جو بطور صحافی میں آواز اٹھاؤں گا، میں سوال کروں گا، اس کا نظریہ بنیادی یہ ہے۔ جبکہ علی وزیر کا نظریہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام، ہماری فوج اسٹیبلشمنٹ وہ سرمایہ داروں کے اشاروں پر ناچتی ہے اور ان کی وجہ سے انہوں نے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ مغلوب رکھا ہے، جمہوری حکومتیں نہیں بننے دیں، اور فوج سے ان کی بھی مراد ہوتی ہے کہ فوجی جو قیادت ہوتی ہے، ظاہر چھوٹے باقیوں کی تو بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کے ایجنٹ کے طور پر ہر ملک میں فوجیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، عدالتیں کام کرتی ہیں، پولیس کام کرتا ہے، ادارے کرتے ہیں، اور یہ مقتدر سرمایہ دار حکمرانوں کا تحفظ کرتے ہیں اور عوام کے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ عوام کا تحفظ کرنے کی بجائے جب بھی عوام ان کی طرف بڑھتی ہے تو یہ اس مقتدر طبقے کا تحفظ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں سوشلزم آنا چاہیے جس میں ہر آدمی کو حقوق دیے جائیں، عدالتیں ہر آدمی کے ساتھ بڑے چھوٹے میں تمیز نہ کریں، اور فوج اپنا کام کرے، عدالتیں اپنا کام کریں، اور جو لوگ ہیں وہ لوگوں کا حق مار کے اور لوگوں پر جو یہ اجارہ داری ہے سرمایہ کی اور طاقت دوسری کی، قانون کی، جاگیردارانہ سسٹم کی، یہ اجارہ داریاں ختم کی جائیں۔ اب وہ صرف ہٹ جو اب ہو سکتا ہے کہ ہماری پھر انہوں نے پچھلے جب یہ بنی تھی ان کی ایک جو PTM یا پتہ نہیں کیا تھی جس میں وہ اور بھی تھا ایک وہ لیڈر ان کا، وہ اور پھر یہ جو داوڑ ہے، یہ سب نے ان کا کلیش بھی ہوا تھا KPK میں، وزیرستان یا کسی علاقے میں عوام اور فوج آپس میں کھڑے بھی ہو گئے تھے۔ جب یہ ہوا تھا تو اس کے بعد پھر ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ دوسرا، انہوں نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے افغانستان کے بارے میں کہ ایک تو انہوں نے خیبر پختونخوا کے جو پختون جو بیچارے جو کہتے ہیں کہ یہ تو جانوروں کی طرح رہتے ہیں، تو یہ کیوں جانوروں کی طرح رہیں؟ آپ محلوں میں رہتے ہیں، ان کو جانوروں کی طرح رکھ کے آپ محلات میں کیوں رہتے ہیں؟ یہ ان کا تھا کہ یہ امتیاز کس لیے۔ اور دوسرا ان کا یہ تھا
کہ افغانستان میں آ کے امریکہ نے تسلط جمایا، ہم سپورٹ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے ان کو آزاد کریں، ان پر یہ دباؤ اور ان کو یا افغانستان کو ہر وقت جنگ کا اکھاڑا انہوں نے بنایا ہوا ہے، سرمایہ داروں نے اس کو کبھی بم مار اپنے مفاد کی خاطر، ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر اس دھرتی کو اکھاڑ پچھاڑ کے، اور وہاں پہ لوگوں کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ تعلیم ہے، بچے بیچارے مر گئے، مظلوم عورتیں مظلوم ہیں، وہ سارے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو آزاد کریں اور ان کو جینے دیں، اپنی زندگی جینے دیں ان کو، وہ یہ تھا۔ اب وہ جو سوشلسٹ ہیں وہ صرف ہمیں نہیں، وہ یعنی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو ہی نہیں کھلتے، ہمارے جو سرمایہ دارانہ سسٹم ہے، ہمارے جو یہ سامراجی حکمران ہیں، ان کی آنکھوں میں ہی نہیں کھٹکتے، وہ پوری دنیا کو کھٹکتے ہیں، وہ امریکہ کے پوری دنیا کے سرمایہ داروں کو کھٹکتے ہیں، اس لیے ان کو اتنا آئسولیٹ کر کے سکیڑ دیا گیا ہے کہ وہ ان سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، اور پھر وہ اسلام سے بھی خوف زدہ ہیں۔ دیکھ لیں اسلاموفوبیا کیا کچھ نہیں ہوا، فنڈامنٹلزم اور پتہ نہیں ایکسٹریمزم کتنے بڑے ہمیں لگا کہ ہمیں کارنر کیا گیا ہے۔ یہ بھی وہ نظریے ان کا ٹکراؤ ہے، سرمایہ دارانہ نظام کا ٹکراؤ ہے اسلامی نظام سے اور سوشلزم سے، اور وہ ان دونوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے کرش کرتا جا رہا ہے دن بدن۔ اور یہاں پہ جو تھا علی وزیر کا معاملہ، وہ ایک نظریاتی آدمی ہے، وہ کوئی ان کے ہاں افراد کا دشمن ہونا نہیں ہوتا، ان کے ہاں اگر فوج اپنا کام کر رہی ہے تو اس کا بھی، اگر فوج کے حقوق چھینے جا رہے ہیں تو پھر وہ فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، لیکن ان کو یہ لگے گا کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سرمایہ داروں کے، یا جس طرح عمران کہتا ہے کہ آپ نے اتنے ان کے کہنے پر جنگیں کیوں کی، ہمیں نقصان ہوا ہے، آپ نے وہ فیصلے مشرف نے کیوں کیے، ضیاء الحق نے کیوں کیے، باقی لوگوں نے کیوں فیصلے ہونے چاہیے، ہم غلام نہیں ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ نظریاتی تو اس طرح عمران خان نہیں ہے، کوئی سوشلزم کا ان کا نہیں، وہ بھی ایک قومی نظریے پر کھڑے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں چونکہ چیزیں جب انصاف پر مبنی بات کی جائے گی تو ہر انصاف پر مبنی نظریے کی باتیں آپس میں مل جائیں گی۔ تو یہاں پہ جو چیز فرق ہے، یہ کہنا بالکل صوبائی تعصب ہے، اور یہ متعصبانہ بات ہے کہ جی وہ چونکہ عمران ریاض کا تعلق پنجاب سے تھا تو پنجابیوں کو رعایت مل جاتی ہے، اس کا KPK کے ساتھ ہے، اس کو نہیں، یہ نہیں بات یہ ہے کہ اس کا تھریٹ جو ہے وہ کوئی بڑا تھریٹ نہیں ہے اس کا، یا ہمیں تھوڑا بہت سمجھایا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک پارٹی کے ساتھ تو کھڑا ہے نا، جس طرح علی وزیر پیپلز پارٹی کو نہ سمجھتے ہوئے بھی بنیادی طور پہ ان کا یہ پیپلز پارٹی سے بھی سہمت نہیں ہے، یہ جو کمیونسٹ اور سوشلسٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر بھٹو صاحب مکمل طور پر کمیونزم کو رائج کر دیتے تو آج ہماری یہ صورتحال نہ ہوتی۔ انہوں نے بھی آدھا کمیونزم لائے، آدھی سوشلزم لائے، وہ آدھی انہوں نے چھوڑ دی، اس پر میں پھر کبھی ویڈیو بناؤں گا۔ اور بے نظیر صاحبہ کے بارے میں بھی یہ ان کا خیال ہے کہ وہ بھی سرمایہ داروں سے، سرمایہ دارانہ نظام پر جو اوپر بیٹھے ہوئے تختوں پہ، ان سے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر کے آئیں، اسی لیے وہ ماری گئیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل نو کمپرومائز ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیے وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بالکل ہی وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں جا سکتے، صرف ایک سیٹ پر بیٹھیں گے۔ لیکن بہرحال یہ جھوٹے منہ سے ہی، لیکن نظریے کی بات پھر بھی پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں سوشلزم کی بات کرتی ہے۔ اب علی وزیر کے معاملات اور عمران ریاض کے معاملات کو بالکل اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایسے ہی کیسز ہیں جیسے باقیوں پہ ہو گیا، ارشد شریف پہ ہو گیا، صابر شاکر پہ ہو گیا، ان کو انہوں نے چونکہ دھر لیا تو وہ دھرا گیا، اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں پوری قانونی صورتحال جو پیش کی گئی تو وہ نظر بھی آیا کہ یہ ہے۔ پھر عدالتوں نے ریلیف دیا، عدالتوں نے اسے بھی ریلیف تو دی علی وزیر کو، لیکن وہی ایک کے بعد دوسرے کیس میں، اور وہاں پہ زرداری صاحب نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے علی وزیر کے معاملے میں، بلاول نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، کیونکہ وہ اس کو جوڑ دیا گیا ملکی سلامتی کے ساتھ اور انتہائی سینسٹیو معاملات کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس لیے وہ جو ہے وہ علی وزیر کو رہا کرانا سیاسی پارٹیوں کے بس کی بات یا حکمرانوں کے بس کی بھی نہیں ہے، اور یہ چونکہ ملکی سلامتی سے نہیں جوڑا جا سکا کام، نہ انہوں نے کوئی بندوق کسی کو سیدھی کی ہے، نہ ٹھڈے مارے ہیں، نہ گلے پڑے ہیں عمران ریاض صاحب، اس وجہ سے یہ معاملہ اس سے نہیں جڑتا، نہ اس کی آپس میں جو ہے وہ کوئی مثال دی جا سکتی ہے۔ تو لاہور ٹی وی کو لائک کر لیں میری اگلی ویڈیوز کے لیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔